اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ اور بے شک آپ کو لَعَلَىٰ اللہ البتہ بلند کر دیا ہے خلق عظیم خلق عظیم پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو خلق عظیم پر بلند کر دیا گیا ہے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کی ساری زندگی کا کردار جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا، اور پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نمونہ بنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ ایک صحابی سیدنا غالباً سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ یہ سارے کا سارا قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کی سیرت ہے۔ اسی طرح ہی صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام کائنات فرماتے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ ایک صحابی اٹھا، وہ کہنے لگا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، غریب ہو نا، اس کو مفلس کہتے ہیں۔ صحابہ اپنی اپنی رائے پیش کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ نہیں ہے جو غریب ہے، بلکہ مفلس وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر نیکیاں کے انبار اکٹھے کر لے، نیکیاں اکٹھی کر لے، کوئی ایسی نیکی نہ ہو جو اس نے کی نہ ہو۔ ہر نیکی اس نے کی ہو، تہجدیں اس نے پڑھی ہو، اشراق اس نے پڑھی ہو، روزہ صدقات خیرات ہر عمل اس نے کیا ہو، لیکن جب یہ شخص اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جائے گا نا تو اس کو جنت جانے کی بجائے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ مفلس ہے، یہ دنیا کا غریب ترین آدمی ہے، غریب ترین آدمی جو نیکیاں اکٹھی کرنے کے باوجود بھی، نیکیاں کرنے کے، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو روزہ رکھنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی جہنم میں جا رہا ہے، جو میرے بھائیوں حج ادا کرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ کتنے بڑے بڑے نیک اعمال ہیں، حالانکہ جو بندہ دن میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کی۔ جو بندہ حج ادا کر لے وہ ایسے ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے بدن سے، پیٹ سے باہر آیا ہو۔ لیکن پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ سارا کرنے کے بعد بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی حدیث صحیح البخاری کی، پڑھ کے دیکھیں ذرا، مطالعہ کریں۔ ایک شخص آئے گا، اس کا آگے گریبان پکڑ لے گا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، یا اللہ یہ وہ شخص ہے۔ ایک اور شخص آئے گا، وہ آ کے کہے گا کہ یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا دنیا پہ ناجائز حق میرا مارا تھا۔ پھر ایک اور شخص آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھے ناجائز قتل کیا تھا۔ ایک اور شخص آ جائے گا، یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی تھی، میرے ساتھ زبان درازی، میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، مجھ پہ تہمتیں لگاتا تھا۔ تو یہ چیزیں کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے فرشتوں کو کہ فرشتوں جو اس کی نیکیاں ہیں نا، اس بندے نے جو دنیا پہ نیکیاں کی ہیں وہ ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دو۔ اب اس بندے کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی۔ پھر یہ جو آدمی ہے نا نیکیاں کرنے والا، اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اور ایک اور شخص آ جائے گا،
کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی، یعنی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی بدلہ لینے والے اور بھی کھڑے ہیں پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے اپنے فرشتوں کو کہ ان لوگوں کے جو گناہ ہیں نا، سب کے، ان سب کے گناہ اس کے کھاتے کے اندر ڈال دو۔ پھر اللہ اعلان کر دیں گے کہ اب اس شخص کو جنت جانے کی بجائے جہنم میں دھکا دے گی۔ اللہ، یہ وہی شخص ہیں جو دنیا کے اندر جو ہے نا اتنا برا شخص تھا، نمازیں تو پڑھتا تھا، ہر چیز ادا کرتا تھا، ہر نیکی کرتا تھا، لیکن اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تھا۔ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں تھا، لوگوں کو یہ برا جانتا تھا، لوگوں کو آر سمجھتا تھا، لوگوں کو حقیر جانتا تھا، اور اپنے آپ کو جو ہے یہ بڑا امیر جانتا تھا، لوگوں کو حقیر جانتا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھتا تھا کہ بس میں ہی ہوں اور میں ہی ہوں، اور اپنی عبادت کے مقابلے میں دوسروں کی عبادت کو بھی حقیر سمجھتا تھا۔ ان کو کیا پتہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ پھر لوگوں کا ناجائز حق مار لیتا تھا، پھر لوگوں پر تہمتیں لگاتا تھا، تو یہی آدمی جہنم میں جا رہا ہے۔ اس کی زبان، اصل میں سارا مسئلہ زبان کا تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو زبان ہے نا چھوٹی سی ہے، اتنی سی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اس زبان کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے اگر تو ٹھیک ہو جائے سارے کا سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا، اگر تو ٹھیک نہیں ہے سارے کا سارا جسم بیکار ہے۔ تو دیکھیں اب یہ جو زبان ہے نا، زبان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ ترازو لگائیں گے، اس ترازو میں سب سے زیادہ اگر کسی کا وزن ہوگا نا نیکیوں میں سے، وہ انسان کے اچھے اخلاق کا وزن ہوگا۔ اور اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کی ڈیفینیشن بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا بڑوں کا ادب کرنا، احترام کرنا، اور چھوٹوں پر شفقت کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، یہ اخلاق ہے۔ اب جو بندہ اس کو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، چھوٹوں، وہ بڑوں کا ادب اسی وقت کرے گا جب اس کی زبان ٹھیک ہوگی، وہ چھوٹوں پر شفقت محبت اسی وقت کرے گا جب اس کی زبان ٹھیک ہوگی، جب اس کی زبان، اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جب اس کا لہجہ ہی ٹھیک نہیں ہے تو میرے بھائیوں آپ خود بتائیں مجھے کہ پیارے بھائی وہ کیسے دوسروں کا دل جیت سکتا ہے؟ ہمارے استاد محترم، مجھے اپنے استادوں کی باتیں بڑی یاد آتی ہیں۔ الحمدللہ استاد جی بات کرتے تھے کہ یہ جو رومال ہے نا، یہ رومال ہے، یہ میں کہتا ہوں بھائی جان یہ آپ کا رومال ہے، پکڑے رومال۔ اب اسی رومال کو جو ہے وہ میں اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ تہ لگا کر اس کے جو ہے نا صحیح طریقے سے اس کو باندھ کر یہ نا بھائی جان یہ آپ کا رومال ہے۔ اب ان دونوں چیزوں میں فرق نظر آیا آپ کو؟ یہ جو پہلے والا جو میرا انداز تھا نا، یہ انسان کے دلوں کو جلا کے رکھ دے گا، اور یہ والا جو انداز ہے نا، یہ لے بھائی یہ آپ کا رومال ہے، یہ انسانوں کے دلوں پر راج کرے گا۔ اگر آپ کا لہجہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، میری زبان ٹھیک نہیں ہے، میرا لہجہ اگر ٹھیک نہیں ہے، میں جتنی نمازیں پڑھنا مقصد نہیں ہے میرے بھائی، صرف نماز پڑھ لینا مقصد نہیں ہے، صبح شام کے اذکار کر لینا ہی مقصد نہیں ہے، البتہ اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، لیکن یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ جب عبادات جو ہے نا، یہ عبادات ہے، اس کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہر چیز موجود ہے۔ عبادات آپ کے معاملات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، صرف عبادات کر لینے سے بھی نجات کافی نہیں ہے، صرف معاملات کو درست کرنے سے بھی نجات کافی۔ اگر آپ کی عبادات ہیں، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تب بھی آپ کی عبادات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے معاملات ٹھیک ہیں، عبادات کے اندر نقص ہے، تب بھی آپ کے معاملات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا لازم ملزوم ہیں۔ اگر عبادات لازم ہیں تو یقیناً اس کے ساتھ جو ہے معاملات ملزوم ہوں گے۔ آپ خالی عبادات کو لے کر نہیں چل سکتے، اگر آپ چلیں گے تو آپ ناکام ہیں۔
تو ایک مسلمان کی عظمت شان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کی عظمت شان اتنی ہے کہ بیت اللہ کو ڈھا کے گرا دیا جائے نا، اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کو ناجائز قتل کرنا گناہ ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک مسلمان کی عظمت کتنی ہے۔ حالانکہ جس کو انسان جو ہے سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو کر رہے ہیں، لیکن جو سمت ہمیں بتائی گئی ہے، جو ہم اپنا قبلہ جو ہے اس کی اتنی عظمت اور شان نہیں ہے جس کے آگے انسان جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے، لیکن ایک انسان اس کی اتنی عظمت اور شان ہے۔ اگر ہم اس کا دل دکھا کے، ہاں مجھے بات یاد آ گئی، استاد جی فرماتے تھے کہ سجدوں میں جو ہے وہ تم جنت تلاش کر رہے ہو، لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا کر۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ آپ، میں اپنے سننے والے سامعین کو یہی پیغام دوں گا کہ جنت تلاش تم سجدوں میں آپ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا کر۔ پہلے لوگوں کی زندگی کو جنت بنا کر پھر آپ سجدوں میں جنت تلاش کریں۔ اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ کا کردار، میرا اخلاق جو ہے وہ، میرا کردار، میری جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہے، میرا مسلمان بھائی مجھ سے پریشان ہے، میرے لہجے سے وہ پریشان ہے، وہ مجھ سے بات کرنے سے ڈرتا ہے، تو پھر میرے بھائیوں میں اپنی عبادات کی خیر منا